السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. میئر اور ڈیپیوٹی میئر مراد صاحب اور مرتضی وہاب صاحب، یہ دونوں سلیکٹ ہوئے ہیں. وہ ڈیپیوٹی میئر ہیں اور مرتضی وہاب صاحب ایز میئر ہو گئے ہیں تعینات. اب یہ نہیں مانتے جماعت اسلامی والے. 33 لوگ ہیں جو مسنگ تھے. فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ بھی تشریف لائے. وہ زیر حراست ہیں، ان کو پولیس وین میں لایا گیا لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اور ابھی بھی ان کی ویڈیو بیان آیا ہے سامنے کہ وہ اپنی شخصیت کے حامل ہیں اور وہ اپنے پارٹی میں بالکل سامنے کھڑے ہیں اور ہی از دی اونلی ون جو نظر آ رہے ہیں کراچی میں. اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ ایز ایم پی ایس سرو کریں اور کسی ووٹ یا نہ ووٹ دینے سے ان کی سیٹ نہیں جاتی. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی سیٹ کیا جائے گا، ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. ایک طوفان کا پیش خیمہ محکمہ موسمیات کر رہی تھی اور ایک طوفان سیاسی طوفان کا ہم نے اندیشہ ظاہر کیا تھا جو آج درست ثابت ہوا. ڈنڈے لاٹھی مکے جو چلا آج چلایا گیا. اور آرٹس کاؤنسل جہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے صبح 11 بجے سے جیسے یہی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے گتھم گتھا ہو گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی تھے، جماعت اسلامی کے کارکنان بھی تھے، پولیس رینجرز بھی موجود تھی. اور یہ ہم جنرل الیکشنز کرائیں گے ان حالات میں جب ایک میئر کی سیٹ پہ ہم اتنے گتھم گتھا ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اگین یہی کہ دھاندلی کی گئی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. یہ جو ووٹ نہیں کیا وہ انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ ان کو اٹھا لیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس طرح کی ٹویٹ کی. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری معیشت میں بھی ایک طوفان آ رہا ہے. آج اسعد ڈار فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم شری لنکا بن جائیں اور پھر ہم سے مذاکرات کریں. اور انہوں نے کہا کہ ایز خود مختار ملک ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ٹیکسز کہاں سے لینا چاہتے ہیں، کہاں سے کم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اب ایک طرف ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، پھر آپ کے فائنانس منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ کہ دیوالیہ نہیں ہوگا پاکستان، تو کیسے نہیں ہوگا؟ اور یہ پیسے اگر آپ کو نہیں چاہیے آئی ایم ایف سے تو مت جائیے، پھر آپ پورا کیجیے. لیکن ساتھ آذربائیجان میں موجود ہیں شہباز شریف صاحب، وہاں سے ایل این جی لے رہے ہیں، ہم روس سے تیل لے رہے ہیں، ہم چین سے سی پیک لے رہے ہیں، ہم ایران سے بھی معاہدے طے کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہم آئی ایم ایف کے بغیر شاید سروائیول کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے نہیں، آگے جا کے فائنانس کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے بات کریں گے معیشت کے ایکسپرٹ سے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد راز صاحب، استحکام پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اس پارٹی کے ممبر ہیں اور پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، وزیر تعلیم بھی تھے. راز صاحب میں ایک سوال آپ سے ڈائریکٹلی پہلے اس لیے پوچھ لیتی ہوں کہ میری کلیریفیکیشن کے لیے، کیونکہ میں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے، and I've been quoted and I've said this and it's about you. اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کلیئر کر دیں بیکاز یہ بات میں نے آپ کے حوالے سے کی اور اگر میں غلط ہوں تو I want to stand corrected. یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کا نام آیا تھا وہ جیو فینسنگ جو کی تھی جنا ہاؤس کے حوالے سے، جب وہ پہلے تفتیش شروع ہوئی تو اس میں شروع میں جو نام سامنے آئے تھے یاسمین راشد صاحبہ کا، آپ کا اور دیگر لوگوں کا، اعجاز چودھری صاحب کا، تو یو گاٹ اوے اسکاٹ فری یا کوئی تفتیش میں شامل ہوئے تھے؟ کس طرح سے معاملات ہوئے تھے؟ آپ کا نام غلط آیا تھا؟ آواز بالکل ہی کٹ گئی، آ نہیں رہی. مراد راز صاحب کو غالب میری آواز نہیں آ رہی. اوکے، ہم راز صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ کو یہ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ضمانت بضمانت ہو رہی ہے. آج چڑیاں چہچہا رہی تھی سپریم کورٹ میں. یہاں طوفان آ رہا ہے، وہاں چڑیاں چہچہا رہی تھیں. اور چیف جسٹس نے منصور اعوان صاحب کو جو اٹارنی جنرل ان کو کہا کہ کیا آپ کے لیے چڑیا کوئی پیغام لائی ہے، اور خود ذکر بھی کیا کہ پہلے تو کبوتر پیغام لایا کرتے تھے، اب پیغام شاید چڑیاں لانے لگ گئی ہیں. تو یہاں پہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں. اب اس کا مقصد کیا تھا، کیا باور کرانا تھا، اب یہ ریمینز ٹو بی کوسچن. منصور اعوان صاحب نے بہرحال جواب دیا کہ امید ہے کہ اچھی خبر لائی ہوگی. تو یہ چڑیاں جو ہیں وہ چہچہا رہی ہیں. یہاں پہ طوفان آ رہا ہے، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، یہاں پہ 33 لوگ غائب ہیں، ان کی فیملی ان سے رابطہ نہیں کر پا رہی. اس پہ مزید بات کرنا چاہ رہے تھے. مراد راز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا میں اس وقت فارورڈ بلاک کی بات بعد میں کروں گا آپ سے کراچی کی. میں پہلے جیو فینسنگ کے حوالے سے آپ کے نام کا ذکر کر رہی تھی کہ اگر آپ مجھے کلیئر کر دیں کہ آپ کا نام شروع میں آیا تھا، was that a mistake یا آپ کلیئر ہو گئے تفتیش میں؟ کس طرح سے معاملات ہوئے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ ثنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جو تھا وہ پہلے تو لیڈرشپ میں صرف آ رہا تھا لاہور کی، کیونکہ ہم لوگ گنتی کے یہاں پہ لوگ جو الیکٹ ہوئے تھے اور اوبیسلی پارٹی کی لیڈرشپ میں تھے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ میں وہاں تھا نہیں اور سب چیزیں، تو وہ ساری کلیئرٹی جو ہے وہ بعد میں آئی ہے. کیونکہ شروع میں لیڈرشپ اوبیسلی جو لوگ ہمیشہ پروٹیسٹ وغیرہ جو ہم نے کیے ہیں پاس میں، ہم لوگ ہی لوگ اکٹھے کرتے تھے نا سارے.
سو اس لیے وہ ایک نام آپ کا شروع سے چل رہا ہوتا ہے تو اس میں آیا تھا, تو بعد میں جب بیٹھ کے کلیریفیکیشن کی تو آئی وازنٹ ایون دیئر, سو اس لیے. Okay, great. Raza, thank you for clearing that out because میں usually ایک quote کرتی ہوتی ہوں, now I stand corrected. ذرا یہ فرما دیجیے گا راز صاحب کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں, یہ جنہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے سپوزڈلی 33 کے قریب ارکان ہیں, 31 آج غائب تھے, ایک ٹی ایل پی بھی آج ایبسنٹ تھی, وہ تو اس پہ بعد میں آئے گی, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر یہ فارورڈ بلاک بننا یہ آپ کو لگتا ہے زبردستی اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ فیصل وابڈا صاحب کی ٹویٹ بھی بڑی معنی خیز ہے کہ جو بکتے نہیں تھے, جھکتے نہیں تھے, چھپتے نہیں تھے, وہ آج بک گئے ہیں. تو کیا اس سے مراد لی جائے کہ مطلب پیسوں کے لیے یا کوئی دھوس دھمکی؟ واٹ از یور گیس اینڈ انفارمیشن؟ یہ والا جو آپ استحکام پاکستان کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں فارورڈ بلاک کی بات کر رہی ہوں جو کراچی میں آج میئر کے الیکشن کے حوالے سے سامنے آیا نا, آپ کے 63 ارکان تھے تو 33 نے کہا. جی بالکل. دیکھیں میرے خیال سے سنا واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ جب سے یہ 9 مئی والا ہوا ہے نا, آئی تھنک جس ایکسٹریم پہ چیزیں چلی گئیں اور جہاں پہ جو پارٹی کے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے ہماری طرح کے لوگ کہ کبھی بھی چیزیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جانی چاہیے, اینڈ آئی تھنک جب وہ ایکسٹریم پہ چیزیں گئی ہیں نا تو کافی لوگوں کا ذہن بھی بدلا ہے. کافی لوگ سمجھتے تھے کہ اس قسم کی پالیٹکس جو ہے اب اور کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ دیکھیں ایز اے ممبر, آئی واز اے ممبر آف پی ٹی آئی فار 15 ایئرس, اور ہم اس مائنورٹی میں تھے جو ہمیشہ سمجھتے تھے کہ کروانا چاہیے, بالکل پروٹیسٹ کرنا ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا دیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹھنا آپ نے ٹیبل پہ ہے, ٹھیک ہے, جب آپ نے اگر مسئلے سالو کرنے ہیں. بٹ اگر آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں, اب بھی تو کہہ رہے ہیں نا ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے, مگر اب ٹیبل پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے when nobody wanted you to go there and nobody expected you to go there. اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے سنا وہ بتانی کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے. اب ہم امریکہ سے لوگ لے کر آئیں, چائنا سے لوگ لے کر آئیں جن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے بیٹھنا تو انہی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر ہے. سو انلیس یو ہیو ٹو سٹ, آپ ان کے ساتھ جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے اور بات چیت نہیں کریں گے کوئی مسئلہ سالو نہیں ہوا. ابھی تک کیوں نہیں سالو ہوا؟ کیونکہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. سو اب اٹس ٹو لیٹ, بٹ دا تھنگ از کہ میرے خیال سے جو یہ فارورڈ بلاک کی باتیں ہوئی, یہ ساری چیز جو ہوئی, آئی تھنک بہت لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے اور بہت لوگ جو ہیں وہ اپنے راستے جدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے, اور وہ روز نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ہفتے میں کوئی ایک دن نظر آتا ہے, آپ کو ہر روز نظر آتا ہے کہ پیپل آر لیونگ دا پارٹی. سو اس لیے آئی تھنک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. کوئی بھی سنا اپنے ملک کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. ہمارا ملک ہے, کسی اور کا ملک نہیں ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی بھی اگر بنائی تھی, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی لاہور کے اندر. 2008 میں کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی کے اندر, لاہور میں گنتی کے لوگ تھے. سو جب آپ اس ایکسٹریم پہ چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ پاکستان. اگر ہم پاکستان کو جلتا دیکھیں گے اور ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ہماری وہ وی ڈونٹ بلانگ ہیئر دین. راز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اس پورے پلان کا؟ کیونکہ اب ظاہر ہے جو سامنے آ رہی ایویڈنس اس سے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگ بھی انوالو تھے, لیکن ماسٹر پلان زمان پاک میں بنا تھا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں. آپ کو کیا علم ہے, آپ کے علم میں کیا ہے کہ ایسا کوئی پلان مرتب کیا گیا تھا, یا آپ کی نالج میں تھا, یا آپ کو اندیشہ تھا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں, کیونکہ ہم اس مائنورٹی میں تھے, جب خان صاحب موو ہوئے ادھر زمان پاک پچھلے 6 مہینے 7 مہینے, ایک ایڈوائزرز کا گروپ جس نے بالکل زمان پاک پہ قبضہ کر لیا, اور ہم پہلے ہی ان لوگوں میں تھے جو مائنورٹی میں تھے جو کہ اس قسم کی کبھی بھی پالیٹکس کے سپورٹ میں نہیں تھے کہ اس ایکسٹریم تک کبھی بھی چیزیں جائیں گی, جو کبھی گئی نہیں تھی. اور ہمیں اس لیے ان سب چیزوں سے باہر رکھا گیا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں نے تو پہلے ہی آ کے مخالفت کرنی ہے کسی پروٹیسٹ کی یا چیزوں کی. تو پروٹیسٹ کرنا ایوری بڈی از رائٹ, مگر ایکسٹریم پہ جانا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی بڈی از رائٹ. سو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے باہر رکھا گیا. مگر ڈیفینیٹلی جو ایڈوائزرز تھے پچھلے 6 مہینے کے, آج جس نیج پہ پہنچی ہے پی ٹی آئی, اٹس تھینکس ٹو دوز ایڈوائزرز.
وہ جو ایڈوائزرز تھے عمران خان صاحب کے، کیا وہ ہیں جو لندن میں موجود ہیں، وہ ہیں جو اسکاٹ لینڈ میں موجود ہیں، وہ ہیں جو روپوش ہو گئے ہیں، وہ ہیں جو عدم استحکام میں آگے؟ ذرا واضح کیجئے گا یہ کون سے کچھ افراد تھے جو ان کو ایڈوائز کرتے تھے اور اتنی ایل ایڈوائس؟ سنا دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں اور کسی کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیں اٹس نیور، میں نے تو نام ہی نہیں لیا، میں تو جگہ پوچھی آپ سے، لندن، اسکاٹ لینڈ، میں تو نام اسی لیے نام کا پوچھنا نہیں رہا، اس لیے مگر اس میں یہ ہے کہ سب کو پتا ہے وہاں لوگ کون تھے اور کن کو اندر جانے کی اجازت اینڈ پہ ملتی تھی، کن کو نہیں ملتی تھی، اور کون، آئی تھنک ایوری بڈی نیو. سو اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اٹ واز ایبسلیوٹلی بڑا ہی انفارچونیٹ تھا کہ ہم اپنے ملک کو اس جگہ لے آئے جہاں پہ میرے خیال سے جانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. اچھا راز صاحب، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، ووٹ پی ٹی آئی کے ایماندار لوگوں کو ملے گا، ووٹ کرپٹ چوروں کو نہیں ملے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے معاملات کس طرف جائیں گے؟ بیکاز اگر فواد چودھری اینڈ دا لائکس آف ہم بھی استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں، آپ بھی کیونکہ یو ہیو ون آن پی ٹی آئی ووٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان آپ کو ووٹ دیں گے، یا پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے آپ کو ووٹ دیں گے، یا پھر آپ کو اینٹی پی ڈی ایم رول میں دیکھ کے پھر لوگ ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اینٹی پی ڈی ایم ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ مطلب آئی جسٹ وانٹ ٹو نو ووٹ بینک کا کیا ہوگا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں سنا کہ ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی ہمیں، اور اس چیز پہ بات ہو رہی ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ الحاق کی کوئی بات نہیں ہو رہی. جو بھی مجھے پتا ہے میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں، مگر میں بہت کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں، آج بھی ہم میٹنگ میں جب بیٹھے ہوئے تھے دوپہر کو، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ابھی ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، اور آگے جا کے الیکشنوں کے پاس کیا ہوتا ہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس پہلے تو چل رہی تھی نا ڈے ٹو ڈے، اب میرے خیال سے آور ٹو آور چل رہی ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں کوئی چینج آ گیا. سو اس لیے اب آور ٹو آور چل رہی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر این انڈیپینڈنٹ پارٹی، کسی کے ساتھ ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی، اور جو بھی چیز ہوگی وہ الیکشنوں کے قریب جا کے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. نہیں، لیکن ووٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے متاثر ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم اکتوبر میں الیکشن چاہتے ہیں اور اگست میں اگر ہو جاتا ہے، آئینی طریقہ اپنا لیتی ہے یہ قوم اور یہ ملک اور یہ حکومت، تو پھر تو اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. دیٹ ڈزنٹ گیو یو ٹو مچ ٹائم. تو آپ ایک الگ بینر کے نیچے وہی فیسز اور اینٹی پی ٹی آئی پوزیشن، آپ کو میں صرف کہہ رہی ہوں ووٹ پڑے گا. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں دس از اے اپ ہل ٹاسک، ہمیں پتہ ہے اس پہ ہم پچھلے 4 دن سے میٹنگ میں سب سے نمبر 1 ایجنڈا جو ہے وہ الیکشنز ہے، اور اس کے اوپر جو ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، میں آبویسلی وہ چیزیں آ کے پبلک نہیں ابھی کر سکتا کیونکہ اس پہ فائنلائز ابھی چیزیں نہیں ہوئی ہیں. مگر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا نمبر 1 ایجنڈا جو ہے وہ الیکشنز میں ووٹ کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹورڈز استحکام پاکستان. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسی چیزیں فائنلائز ہوں گی آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے. وی آر ورکنگ آن اٹ رائٹ ناؤ، اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا عمران، اچھا خان صاحب کو کیونکہ سسپیکٹ مانا جاتا ہے اور ان کو ضمانتیں مل جاتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا سہولت کاروں کو اور ان کو. اگر عمران خان صاحب کو ملٹری ایکٹ میں ٹرائی کیا جائے، would you support it or would you stand against it؟ دیکھیں وہ کورٹس کا فیصلہ ہے، جو کورٹس فیصلہ کریں گے آئی تھنک ہم سب کو اس جگہ پہ آئی گیس وی آل ہیو ٹو، جو بھی کورٹ فیصلہ کرتا ہے ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو، وی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی دا کورٹس. ٹھیک ہو گیا. اوکے مراد صاحب، تھینک یو سو مچ اینڈ آل دی ویری بیسٹ فار یور فیوچر ان پالیٹکس. اور ویلکم کروں گی نجیب صاحب کو، معیشت کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا خاقان نجیب صاحب. یہ فرما دیجیے گا کیونکہ آج ایک بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو ہمیں شری لنکا بنانا ہے، پھر ہم سے مذاکرات کرنے ہیں، پھر کہہ رہے جی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، پھر کہہ رہے جی پیرس کلب میں دوبارہ ری شیڈیولنگ آف لون نہیں جائیں گے، پھر یہ کہ اولین ترجیح ہے کہ تمام قرضے جو ہیں وہ اتار دیے جائیں وقت پر. ابھی تک کوئی پیمنٹ لیٹ نہیں ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک پاکستان کا ادارہ ہے، نہ کسی عالمی ادارے کا. اب آپ فرما دیجیے گا کہ ایک طرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی اشد ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ کے فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتے تو نہ آئے. ایک طرح سے یہی کہہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا حقیقت ہے سر؟
سنا یہ مکس سگنل ضرور ہیں اور یہ آپ سب کو کنفیوز کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, بٹ ٹو بی ویری آنےسٹ ایون دی آئی ایم ایف اینڈ پاکستان دے بوتھ بلیو کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ $4 ارب کو ڈیسائسولی توڑ گئے ہیں نیچے اپنے ریزروز پہ. آپ کنسسٹنٹلی پچھلے کئی ماہ سے بلیڈ کر رہے ہیں. دسمبر 2021 میں 18-19 ارب ڈالر کے ریزروز پہ تھے, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو 11 ارب ڈالر کے قریب تھے. آج آپ نے صورتحال دیکھ لی ہے. یہ ساری بلیڈنگ اس لیے ہے کہ آپ کی انکمنگ کم ہے, آپ کی آؤٹ گوئنگ زیادہ ہے, کمرشل آپ کو کوئی ری فائنینس کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں بھی اس لیے کھڑے ہیں سنا کہ چائنا از دی اونلی کنٹری جو ری پروفائل بھی کر رہا ہے, ری فائنینس بھی کرتا چلا جا رہا ہے آپ کو ارسپیکٹو. پاکستان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں پچھلے 14 ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں, آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل جو بہت سے لوگ کوٹ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ سے دس بٹ آئی تھنک وقت آ گیا کہ کہہ دینا چاہیے. سعودی عربیہ کے ساتھ جو آپ نے لون ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے چلیں گے اور آپ آئی ایم ایف کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دس از دی میسج دیٹ یور فرینڈز آر گیونگ. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے, لیٹ سے کہ سعودیہ اینڈ یو اے ای آپ کو $3 ارب دینا چاہتا ہے. اٹس مائی فرم بلیف کہ دینا چاہتا ہے. چائنا کی بات میں نے کر دی. اب انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کر لیجئے, ہم آئی ایم ایف کو کنفرمیشن دے دیتے ہیں. وہ آپ کو تو دینا چاہتے ہیں بٹ اسٹیئنگ ود دی آئی ایم ایف. وائی ڈو آئی کیپ سیئنگ دس؟ آپ کے سارے جو فلوز ہیں نا, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, کمرشل, آر ٹائیڈ ود دی آئی ایم ایف. آپ کے پاس کوئی راہ فرار اس سے نہیں ہے. 9th ریویو could have been very very useful. اس لیے سنا کہ آپ ایک الیکٹورل سائیکل میں جا رہے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ, چونکہ آئی لسن ٹو یو اینڈ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں کہ جب اگست میں حکومت چلی جائے گی, نئی حکومت آئے گی. آئی ورکڈ ود 2 کیئر ٹیکر سیٹ اپس. ہمارے پاس روم آف مینیوربلٹی ٹوٹ جاتا ہے, ہم پیسے نہیں جمع کر پائیں گے. اس وقت جو پریشر ہے, دسمبر تک ہم نے پہلے 6 ماہ میں تقریباً $5 ارب واپس کرنے ہیں. وہ رقم کہاں سے آئے گی؟ نیا آئی ایم ایف پروگرام is also a necessity. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. This is where Pakistan stands. کلیئرٹی کریں, اب بھی بجٹ میں تبدیلی کر لیں. اپنا $6 ارب اگر $2 ارب اور چائنا سے لے سکتے ہیں تو لے لیں. روپے کو مارکیٹ ڈٹرمنٹ رہنے دیں. بجٹ کو ان اہداف پہ لائیں, آئی ایم ایف کے لیے نہیں, اپنے لیے لائیں. اینڈ یو نو سم ڈے وی شوڈ ہیو اے بجٹ پہ سیشن. میں نے ابھی ایک تقریر کی ہے آئی کیپ میں, اور میری تقریر کے بعد ڈار صاحب کی, آئی واز دا کی نوٹ اسپیکر دیر. ڈار صاحب had the last speech and I explained کہ آپ سمجھیں, آپ نے بجٹ کو اپنے لیے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے بجٹ کی ٹارگیٹنگ آف سبسڈیز اپنے لیے کرنی ہے. آپ نے ڈیٹ ری پروفائلنگ اپنے لیے کرنی ہے. آپ نے پینشنز کا ریفارم اپنے لیے کرنا ہے. آپ نے پروگریسیوٹی آف ٹیکسیشن اپنے لیے کرنی ہے. یہ چیزیں میں نے اس دن کہیں, اور اگلے دن آئی ایم ایف نے ایگزیکٹلی آپ کو یہی کہا ہے. یہاں پہ کھڑے ہیں سنا, اس سے زیادہ کلیئرٹی ہو نہیں سکتی. خاقان صاحب, یہ جو فرما رہے ہیں نا آپ ٹیکسز کے حوالے سے, کیونکہ وہ مجھے ایک تو ڈیفائنس نظر آ رہی ہے. اگر یہ مکس سگنلز بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ اگر ایکشن دیکھ لیں کہ بجٹ پہ بضد ہے کہ ہمارا حق ہے, ہم خود مختار ملک ہیں. خود مختاری ایک ایسی خود مختاری ہے کہ قرضوں پہ چل رہے ہیں, لیکن چلیں اگر خود مختار ملک ہے تو ہمیں اپنے ٹیکسز لینے کا حق حاصل ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں کہاں سے ٹیکس لینا ہے, کہاں سے نہیں لینا ہے. چلیں یہ بھی ان کو دے دیا جائے. آج پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے لیے اوگرا نے جو سمری بھیجی تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے. پیٹرول پرائسز قائم ہیں, جو پہلے تھیں وہی چلیں گی. تو مطلب یہ کلیئر ڈیفائنس اینڈ ایکشن بھی نظر آ رہی ہے. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں, اگر آئی ایم ایف اتنا ضروری ہے, نیسیسٹی ہے, تو وائی وڈ دا گورنمنٹ ہنٹ ایٹ دس اینڈ ڈو سم تھنگ لائک دس, ایکٹ آلسو لٹل ڈیفائنڈ. سسانا دیکھیں نا, ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیکسیشن میں آپ کو خود کیا کرنا ہے, چھوڑ دیں. آپ نے ریٹیلر پر ٹیکس لگانا ہے, کیونکہ 30,000 ریٹیلر شاید ٹیکس دیتا ہے, 22 لاکھ ریٹیلر ہے کنٹری میں. آپ کا فیصلہ ہے نا, آئی ایم ایف کچھ بھی کہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس سنا, پورے ملک سے ہم 7,200 ارب کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس سال میں. چلیں 7,000 ارب ہی کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یو ول بی شیل شاکڈ اف آئی ٹیل یو دا فگر جو ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس میں کلیکٹ کریں گے. 20% ہے پورے ملک کی اکانومی کا, 4 ارب روپیہ. آپ کا فیصلہ ہے نا کہ آپ نے کرنا ہے یہ کام. پھر آپ نے ریئل اسٹیٹ کو 5-6 سال بعد استثنا دیا ہوا ہے کیپٹل گین سے. آگے چلیے, اب آپ نے یہ کہا کہ لیٹ سے کہ میرے گھر 4 ایڈلٹس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں 12 کروڑ روپیہ آج اپنا وائٹ کر سکتا ہوں
within hours, because میں ایک TT لگا کے اس کو آپ نے ایک وائٹنر ایڈ کر دیا. اب ٹیکسیشن پہ اگر یہ سیکٹرز کو آپ نہیں ٹیکس کریں گے پھر آپ کا بہت بڑا ایک ٹیکس کنسیشنز ہو رہی ہیں. IMF نے اس طرف ہنٹ کیا ہے. IMF کہاں سے یہ ڈیٹا لے رہا ہے؟ سنا آپ کھول لیجئے اپنا اکنامک سروے جو آپ لوگ پبلش کیا اس مملکت نے. اس میں لکھا کہ 2200 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز اینڈ کنسیشنز FY23 میں دی ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے. میں بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ٹیکس کنسیشن اینڈ ایگزمپشنز جو ہیں وہ اٹھا لیجئے اس وقت, اس لیے کہ امیر آدمی کو اپنا بڑا شیئر ڈالنا پڑے گا. اور جن سیکٹرز کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, اور پروگریسیوٹی آف ٹیکسیشن, اس کو میں ایک لفظ میں ہی سما دوں اس لیے کہ پروگریسیوٹی سے مطلب ہے میں اپنا وہ ٹیکس نہیں دے رہا. مثلا بڑی آسانی سے لیٹ سے کہ I'm a high income earner, میری انکم کا ٹیکس ہے 25%, پر سنا when I go and keep money in a bank I'm only charged 15% tax. So there is پروگریسیوٹی ایلیمنٹ جو کہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے کیجئے. ایک اور بات, 212 SOEs ہیں جو آپ چلا رہی ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز. آپ فیصلہ کریں نا کہ PIA نے پچھلے سال جو نقصان کیا آپ خود سوچ لیجئے. And you know, I have done restructuring for PIA a number of times. I am as passionate about it as probably you are. 90 ارب کا پچھلے سال کا نقصان ہے. پاکان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرے پاس وقت کی کمی ہے. I know آپ کیا کہہ رہے ہیں, ادھر یہ ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں صرف آپ سے سادہ الفاظ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر تو یہ حکومت نے ایک الیکشن فرینڈلی بجٹ دیا ہے اور اگر یہ 2 مہینے اور گزار لیتے ہیں اگست تک اسی معاملے کو لٹکاتے ہوئے اور IMF کا فنڈ نہیں آتا, تو کیا سسٹین کر پائیں گے ٹل اگست؟ اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر چھوڑ دیں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کر سکیں؟ The job of the caretaker finance minister and the prime minister would become extremely tough. کیونکہ وہ جو ٹائم ہے ریزروز ڈراپ کر رہے ہوں گے. صرف سسٹیننس تب ہوگی کہ چائنا, سعودی عربیہ یا any other country would have to come in and fund you with at least $2 billion. تو پھر آپ اکتوبر تک کا وقت جو ہے وہ گزار سکیں گے. Otherwise it will be a difficult play. اوکے, تو پھر 2 بلین کا میرا خیال ہے وعدہ کہیں ہو گیا ہوگا, ٹون تو یہی بتا رہی ہے. بہت شکریہ نذیر صاحب, آلویز اے پلیزر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اب ہم جا رہے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے تو کاف لیگ بھی بہت متحرک ہو گئی ہے. عائشہ گل علیہ صاحب سے پوچھیں گے, پھر آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی جو دھمکی دی ہے آج جماعت اسلامی کی طرف سے کہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں, ایوان, عدالت اور سڑک, اور ان میں سے کون سا آپشن وہ اپلائی کریں گے. یہ جو ایجیٹیشن آف پالیٹکس کو ہم سوچ رہے تھے آج شاید اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے, شاید نہیں ہونے جا رہا, ابھی تو دوسری ابتدا ہو رہی ہے. دیکھیے جی بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. لگ رہا ہے کہ کوئی سرٹنٹی نہیں آنے والی. کراچی میں آپ نے دیکھ لیا کہ میئر کا الیکشن ہوا, انتخاب ہو گیا ہے, منتخب ہو گئے ہیں, نامزد تھے اور اس کے بعد ووٹ بھی ان کو پورے پڑ گئے. 173 ووٹ مرتضی وہاب کو ملے. لیکن کیا مان لے گی جماعت اسلامی؟ پھر قانونی کارروائی, پھر وہی دھاندلی کے الزامات, پھر وہی لوگوں کی پکڑ دھکڑ. پنجاب میں بھی ایک عجیب صورتحال ہے, یہاں سب نے اپنے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. زرداری صاحب بھی لاہور میں تھے, پھر اب وہ دبئی میں ہیں, لیکن اب پہلے لاہور میں ان کے بینرز وغیرہ لگے تھے, وہ بھی آج ریموو کر دیے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ پنجاب میں ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا. اب یہ استحکام پاکستان بھی ایک پارٹی بن گئی ہے, پھر نون لیگ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ قاف لیگ نے بھی پورا جوش اور جذبہ دکھایا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. عائشہ گل علیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. یہ فرما دیجیے گا کہ یہ قاف لیگ میں کیونکہ رابطہ تو جہانگیر خان ترین صاحب نے پرویز خٹک صاحب سے بھی کیا ہے, اور کیونکہ اس پنجاب کے دنگل میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں اور بھی صوبے ہیں, ان کا بھی سوچنا چاہیے, ان کے بھی کوئی ریپرزینٹیوز ہیں جن کو پارٹی میں شامل کر لینا چاہیے, کیونکہ جنرل الیکشن پورے ملک میں ہوں گے. تو آپ کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ کیا خٹک صاحب سے کوئی رابطہ ہے یا وہاں سے کوئی MPAs وغیرہ آپ کے پاس آنے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ثنا صاحبہ شو پہ بلانے کے لیے. انشاءاللہ قاف لیگ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے برعکس کوئی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پورے یعنی پاکستانی عوام کی ایک ریپرزنٹیٹیو پارٹی ہے, اور ہم کوئی کسی ایتھنک کارڈ پہ پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن ہے کہ پورا پاکستان جس میں ID کارڈ پہ صرف مسلمان ہے اور پاکستانی ہے, کوئی شیعہ سنی, کوئی سندھی پختون پنجابی جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے, تو ہم پورے پاکستان کی پالیٹکس کرتے ہیں. تو آج خیبر پختونخوا جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی بہت سارے MPAs کی آج میٹنگز ہوئی ہیں مجھ سے اور چودھری سرور صاحب سے.
اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ جو ہے کل بھی ہماری ملاقاتیں ہیں MPAs پلس MNAs کی، تو انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ملنے والی ہیں. اور باقی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چودھری سرور صاحب کا ایک رابطہ ہے، اور وہ رابطے میں ہیں اس وقت ان کے ساتھ. یعنی کہ استحکام پاکستان میں ابھی وہ غیر مستحکم ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ استحکام پاکستان تو دیکھیں وہ تو یعنی منشور ابھی بنا نہیں ہے، پارٹی ابھی رجسٹرڈ ہوئی نہیں ہے، لیڈر ان کا ہے نہیں، لیڈر جو ہے وہ تاحیات سپریم کورٹ سے نااہل ہیں، تو وہ تو اپروول سے پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفاد پرست ہیں، یہ موقع پرست ہیں، اقتدار میں رہے تو جب اقتدار میں تھے تو PTI کے ساتھ تھے، جب اقتدار ختم ہوا 3 دن جیل کی ہوا جو ہے وہ کھائی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ توبے کر لیے اور پھر پریس کانفرنس بھی کر لیں، اور غریب کارکنوں کا انہوں نے پوچھا تک نہیں، بیچارے وہ دہشت گردی کے کیسز جو ہیں بھگت رہے ہیں. اچھا، ان کو ایک پریس کانفرنس پہ آزادی مل گئی، جو غریب کارکن ہیں ان بیچاروں کو پریس کانفرنس پہ بھی آزادی نہیں ملتی. تو میرا جو ہے میں عائشہ گلالئی میں یہ کوشچن پوچھتی ہوں اپنے نظام انصاف سے، عدلیہ سے، میں اپنے سسٹم سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ جو پریس کانفرنس کی سہولت ہے، یہ کیا PTI کے جو منسٹر ہیں، MPA ہیں، MNA کے لیے صرف ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے ہے؟ کیا یہ پریس کانفرنس، کیا میں عائشہ گلالئی جو ہے وہ کسی دن اگر پریس کانفرنس بلا لے اور PTI کے جو سارے کارکن جیلوں میں بند ہے، اگر میں ان کو بلا لوں، کیونکہ مجھے سخت تکلیف ہے اس بات پہ کہ ان بیچاروں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اگر میں کسی دن پریس کانفرنس بلا لوں اور اس میں پاکستان کی جو جیلوں میں عام قیدی ہیں ان کو بھی بلا لوں، PTI کے کارکنوں کو بھی بلا لوں 9 مئی کے، اور پھر ہم پریس کانفرنس میں کہیں کہ ہم اس جو ہے مذمت کرتے ہیں جو لوگوں نے کیا ہے، تو کیا نظام انصاف ان کو معاف کر دے گی؟ پھر تو ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے. تو مجھے اس بات پہ بہت سخت اعتراض ہے، یہ جو 2 سسٹم ہے یہ نہیں چلنے چاہیے، اور اسی انصاف میں جو پاکستان کے الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست دائر کریں گی اگر رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں گلالئی صاحبہ؟ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ بتا دیں کہ یہ جو آبجیکشن ہے آپ کا، آپ کی ریزرویشن ہے، آپ اس کو کوئی، ہاں جی، یہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پارٹی دیکھے گی، لیکن دیکھیں بیسیکلی تو یہ عوام میں اپروول ہونے سے پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئی، یعنی پارٹی پہلے، منشور پہلے بنتا ہے، پارٹی بعد میں بنتی ہے. یہاں پہ لوگ پہلے اکٹھے ہو گئے اور جو لوگ اس میں آئے ہیں وہ پہلے سے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، پلس یہ لنڈن پلان جو ہے پہلے سے لنڈن پلان کے تحت بنی ہے. اب عوام بھی اتنے سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، PTI کے ووٹرز بھی ہوشیار ہیں کہ ان کے ساتھ موقع پرستوں نے، مفاد پرستوں نے کیا گیم کھیلی ہے کہ لنڈن پلان کا ایک حصہ ہے اور ان کے لیڈر اس وقت کہاں پہ موجود ہیں. تو ایک پوری پلاننگ کے تحت گلالئی صاحبہ آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی نا، آپ کے پاس ان کے ممبرز آ رہے ہیں، میں کوئی نام آپ سے پوچھنا چاہوں تو آپ کوئی نام دے سکتی ہیں مجھے؟ اور اسد کیسر صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ فی الحال میں آپ کو نام نہیں دوں گی، فی الحال ہمارا سب کچھ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ٹارگٹ صرف PTI نہیں ہے، کیونکہ ہماری پارٹی میں ماشاءاللہ ساری پولیٹیکل پارٹی سے جو ڈسگرنٹلڈ لوگ ہیں، جو ڈس اپوائنٹڈ لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی JUI ہے، ان سب سے لوگ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں. ہمارا کوئی ٹارگٹ PTI نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر پارٹی کے دور میں کرپشن بھی ہوئی ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پارٹیز کے دور میں جو ہے وہ کرپشن نہیں، کرپشن تو ایک بہت یعنی کہ آپ ریلکٹنٹ اور پاکستانی لوگ جو ہے ریلکٹنٹ اور ڈس اپوائنٹڈ دونوں کے لیے جگہ رکھتے ہیں. اوکے گلالئی صاحبہ، سوری آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو، تھینک سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اور پاکستانی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ گلالئی صاحبہ. ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں فائنلی جوائن کر لیا. ناصر حسین شاہ صاحب، پہلے تو امتیازی سلوک پہ میں یہاں پر اپنی مذمت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مرتضی وہاب صاحب نے 2 دفعہ میں کمٹ کیا اور دونوں دفعہ وہ غائب ہو گئے. تو پہلے تو ان کو میں ایز میئر یہ کہوں گی کہ وعدہ خلافی بڑی غلط بات ہے. اب ذرا آ جائیں کہ یہ جو 33 ارکان آپ نے غائب کیے ہیں بقول جماعت اسلامی کے، وہ کبھی نہ کبھی منظر عام پہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ جی، اللہ کی بڑی مہربانی، آج میئر کراچی جو ہے وہ مرتضی وہاب ہوئے ہیں، اور جو آپ نے کہا انہوں نے کمٹ کر کے انہوں نے بات نہیں کی، تو ان سے ضرور میں اس بات کا گلہ میں بھی کروں گا. لیکن آج آپ کے علم میں ہے کہ وہ آج جیتے ہیں، تو مختلف سیلیبریشنز بھی رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ان کے پاس آ رہے ہوں گے، اس وجہ سے میں بھی وہ آپ کی کال نہ اٹینڈ کر سکے ہوں. میں معذرت کرتا ہوں ان کی طرف سے. چلے کوئی بات نہیں. 33 دفعہ 33 لوگ کہاں ہیں؟ ناصر حسین صاحب کہاں چھپائے ہوئے آپ نے ان کو؟ اچھا سن لیں دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 35 لوگ کبھی تو سامنے آئیں گے نا.
وہ بتائیں گے ضرور کہ کیا ہے. میں صرف یہ آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی سے یہ ضرور کمٹ کروا لیں کہ جب وہ لوگ سامنے آئیں اور سب کے سب یہ کہیں کہ بھائی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا, کسی نے کوئی دوست داندلی نہیں کی تھی, تو کم از کم پھر یہ اپنا احتجاج بند کریں. ہوا یہ ہے ثنا صاحبہ کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے تو گورنر جن کو انہوں نے بنایا تھا, کسی کو چیف منسٹر بنایا تھا, فیڈرل منسٹر بنایا تھا, پروونشل بہت قریبی لوگ بھی خان صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے, کیونکہ انہوں نے دیکھا جو خان صاحب کی سیاست ہے وہ ملک کے خلاف ہے. انہوں نے جو زہر بھرا ہے نوجوانوں میں, خواتین میں, بچوں میں, بچیوں میں, تو وہ اس کا شاخسانہ سب نے دیکھا 9 مئی کو کیا ہوا. اب اس کے بعد جب یہ یو سی چیئرمین صاحبان اس فیصلے میں بہت سارے میں بھی اپنی خان صاحب کے ساتھ ہوں, لیکن بہت سارے اس بات کو وضاحت سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ کہا ہے کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں بن سکتے جو ملک کی سالمیت اور ہمارے مقتدر ادارے خاص طور پر آرمی کے خلاف ہو. تو ابھی اب لیکن فردوس, سوری ناصر حسین شاہ صاحب میری بات ایک سوال لے لیجیے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن وہ تو بضد ہیں کہ وہ اس عمران خان کی پوزیشن پر ہی قائم ہے, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل, میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایم پی ہیں نا, انہوں نے تو آج ووٹ اپنا نہیں دیا, انہوں نے تو یہ حلف ہی نہیں اٹھایا, انہوں نے اپنا ایک حلف برقرار رکھا اور وہ ایم پی ہی رہے. انہوں نے تو حافظ نعیم صاحب کو ووٹ نہیں دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اپنے قائد کی بات مانتے. استحکام پاکستان ایک پارٹی کا نام ہے جو ابھی وجود میں آئی ہے اور ابھی رجسٹر بھی نہیں ہوئی ہے, اور جس طرح گلالئی صاحبہ فرما رہی تھیں عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اب ایکسیپٹ کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے, تو آگے دیکھنا پڑے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنے مرضی آپ استحکامی نام رکھ لیجئے, اس ملک میں کوئی استحکام نہیں ہے, نہ معاشی طور پر نہ سیاسی طور پر. کوئی دھاندلی کے الزام لگاتا ہے تو کوئی آئی ایم ایف کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, کبھی کوئی عدلیہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. اس ملک میں سب چلتا ہے, لیکن نہیں چلتی تو بس معیشت کا پہیہ نہیں چلتا. لیکن شکر ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی, اسی پہ آفرین, اسی کو آفرین سمجھیں. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے.